بھی تو پڑھے ہیں. ہاں پہلے چھپر کا زمانہ تھا، چھپر پڑھتے تھے. ٹین کا زمانہ آیا، کھپریل کا آیا، اب سلیب پڑتی ہے. تو اب بلڈنگ بدل گئی، وہ تو چیز الگ کی ہے. لیکن پڑھا تو بات ہے پڑھنے کی. بہرحال اچھے کام کیجئے، اچھی باتیں کیجئے، اپنے چھوٹوں سے پیار کیجئے، اپنے چھوٹوں کو پیار دیجئے، بڑوں کا ادب کیجئے، سکون کی زندگی ملے گی. اور تمام خرافات کی باتوں میں مت پڑیے. اپنی کتاب، جو میں نے ابھی کہا تھا کتاب آپ کو لکھنا ہے، اس کو اچھی سے اچھی کتاب تحریر کرنے کی کوشش کیجئے کہ یہ کتاب بہت اچھی سے اچھی ہو، بہت اچھی کتاب ہو. آج وہ بچہ چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، سب کو جانا ہے، ہم کو، آپ کو، جو آیا ہے 100 سال زندہ رہے، 1000 سال زندہ رہے، لیکن آخر میں جانا ہے. لیکن یادیں چھوڑ جاتا ہے، اچھی یا بری. ایک بار پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ایک جنازہ نکلا، لوگوں نے تعریف کی، آپ نے فرمایا آمین. پھر ایک بار آپ تشریف فرما ہیں، صحابہ کرام کے جھرمٹ میں ایک جنازہ نکلا، لوگوں نے برائی بیان کی، آپ نے فرمایا آمین. عرض کیا گیا سرکار اس میں بھی آمین، اس میں بھی آمین؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب تم نے اچھائی بیان کی تو امی آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے بندے، میری مخلوق اس کو اچھا کہہ رہی ہے، اس لیے میں نے بخشا، تو میں نے آمین کہہ دیا. اور جب تم نے برائی بیان کی تو پھر جبریل امی آئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے بندے، میری مخلوق اس کو برا کہہ رہی ہے، اس لیے میں نے اسے جہنمی کیا. تو کام وہ کیجئے کہ دنیا میں لوگ آپ کی تعریف کریں، آپ کو یہ کہیں ہاں جانے والا بڑا اچھا تھا. وہ جب ہی کہیں گے جب آپ اچھے کام کریں گے، اچھی باتیں کریں گے، لوگوں کے سکھ دکھ میں شریک رہیں گے. کسی اپنے، سب سے پہلے تو اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، عزیز و اقربا سے محبت کیجئے. ان کا جس کا جو حق بنتا ہے اس کا وہ حق دے دیجئے. علماء کرام کا جو حق بنتا ہے، ان کا یہ پیسے ہر جگہ پیسے سے نہیں ہوتا. ان کا حق کیا ہے؟ ان کی تعظیم کی جائے، ان کا ادب کیا جائے، یہ ان کا حق ہے. اور جب آپ اپنے بڑوں کا ادب کریں گے تو بڑے آپ کو پیار دیں گے، اور جب آپ اپنے چھوٹوں کو پیار دیں گے تو چھوٹے آپ کا ادب کریں گے. اچھے ماحول کو بنائیے، پڑھیے. پڑھائی بہت، علم بہت ضروری چیز ہے. آج ایک چل گیا ہے، ایک سلو پائزن دے دیا گیا ہے کہ پڑھنے سے کیا فائدہ، نوکری تو ملتی نہیں، پر نوکری کے لیے نہیں پڑھا جاتا. اگر آپ کا بیٹا پڑھا لکھا ہے، کھیتی بھی کرے گا تو بھی بڑے اچھے انداز میں کرے گا. اگر آپ 2 کوئنٹل پیدا کرتے ہیں، وہ 4 کوئنٹل 3 کوئنٹل پیدا کرے گا. آپ دکانداری ہے، دکان کرتے ہیں، وہ دکانداری اچھے انداز میں کرے گا، آپ سے زیادہ اچھے انداز میں کرے گا، کیونکہ اس کو سلیقہ ہوگا بولنے کا. بہرحال اپنے بچوں کو پڑھائیے، برائیوں سے بچیے، اچھائیوں کی طرف آئیے، دنیا کی خرافات کی باتوں کو چھوڑیے، علماء کرام کی صحبت اختیار کیجیے. آپ کو جو نہ معلوم ہو ان سے پوچھیے. پیار محبت سے آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہیے. جو کچھ بھی پوچھنا ہے اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ سے پوچھیے. اور ان کے یہ نائبین ہیں تو وہ آپ ان کو نائب کی بارگاہ میں حاضر ہوں، ان سے پوچھیں کہ کیا ہے. بہرحال علم حاصل کیجئے، برائیوں سے بچیے، اچھائیوں کی طرف آئیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام، شمع بز میں ہدایت، شہریار رم تاجدار حرم، شہریار تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پیلا. ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پیلا. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پیلا.
غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ غوث و خواجہ رضا حمید و مصطفیٰ اور تاج شریعت پہ لاکھوں کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو رے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ کریمہ کا سادہ بندہ نوازہ پروردگار عالم جو قرب تیرا تیرے رسول پاک کا تیرے محبوب بندوں کا ذکر کیا گیا ہے مولا تعالیٰ شام سے لے کے اب تک جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے عظمت والدین کے نام سے جو کچھ بھی بیان ہوا ہے یہ مشائخ اکرام علماء اکرام جتنے بھی لوگ یہاں حاضر ہیں مولا اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما پھر اپنے فضل و کرم سے اس ثواب جو کچھ بھی تیری بارگاہ سے آتا ہو سب تیرے محبوب پاک صاحب الاولاق حضور سرکار دو عالم نور مجسم فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش قبول فرما مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کرام خلفائے راشدین امہات المؤمنین اہل بیت اطہار صحابہ کرام تابعین تبع تابعین محدثین علماء دین فقہاء دین بزرگان دین ائمہ و مشاہدین جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی بارگاہ میں پیش قبول فرما خصوصاً پیران پیر روشن ضمیر حضور سیدنا عبدالقادر جیلانی الحسن الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما خواجہ خواجہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما مولا سلسلہ قادریہ چشتیہ نصربندیہ جملہ سلاسل حقار باغ تمام مشائخ کی بارگاہ میں پیش قبول فرما مولا سرکاران بلکرام شریف سرکاران مہرہ سرکاران کچوچا شریف سرکاران بریلی شریف سرکاران مسولی شریف سرکاران کارپی شریف جتنے بھی تیرے مقدس تیرے محبوب اور چہیتے بندوں کی بارگاہ ہے مولا سب کی بارگاہ میں پیش قبول فرما مولا خصوصیت کے ساتھ جناب بابو زمن صاحب پروین ناز صاحب منصرین بیگم کی روح کو اس سے ثواب پہنچا دے مولا ان کے خاندان میں جتنے بھی لوگ سنی سے العقیدہ معلمان والاسلام اس دنیا سے گئے مولا سب کی روح کو اس سے ثواب بخش دے مولا جمیع مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی ارواح کو اس سے ثواب پہنچا دے مولا تعالیٰ جن کے لیے مغفرت کی وہ کی گئی ہے پروین ناز صاحبہ نسرین بیگم بابو زمن مولا ان سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے اور ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دے مولا ان کے سیئات کو حسنات میں بدل دے مولا ان کی مغفرت فرما دے قضاء قبر سے رجعت عطا فرما مولا ان کو اور ان کے والدین کو اور جتنے بھی لوگ جتنے صحیح العقیدہ مال ایمان والاسلام اس دنیا سے گئے ہیں اور جتنے بھی لوگ مولا یہاں موجود ہیں جن کے والدین بھی اس دنیا سے گئے مولا سب کی مغفرت فرما دے مولا ان سب کی قبر کو مرور و مجلہ فرما دے ان کی قبر کو جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری بنا دے مولا تجھے تیرے حبیب کا واسطہ ہے اپنے حبیب کے صدقے میں آل رسول کے صدقے میں یہ نائبین رسول کے صدقے میں مولا ان سب کی مغفرت فرما دے مولا ہم تمام مسلمانوں کو عزت و آبرو عطا فرما
مولا ہمیں ایک بنا دے، نیک بنا دے مولا، ہمیں نماسی بنا دے، ہمیں اسلام کا غازی بنا دے۔ اے خالق عالم تیرے قدرت کا تصدق، سلطان رسول شافع امت کا تصدق، مولا میرے آل شہ ابرار کا صدقہ، اصحاب کا اور عطرت اطہار کا صدقہ، قرآن کا، اسلام کا، ایمان کا صدقہ، ابو بکر عمر حیدر عثمان کا صدقہ، خاتون جناب فاطمہ زہرا کا تصدق، کلثوم کا، زینب کا، رقیہ کا تصدق ہے مستحق ذات کے علائق کرم۔ اس نقطۂ نظر سے خدایا ہمیں نہ دیکھ، دامن میں اپنے کیا ہے گناہوں کے ماں سوا، اے رحمت دوام اپنے کرم کو دیکھ۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، رب قدیر، تو اپنی شان رحیمی کریمی کے صدقے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے، اپنے محبوب کے چاروں یاروں کے پنجتن پاک کے سرکار غوث العظم غریب نواز اور اپنے جملہ چہیتوں چہیتیوں کے صدقے، اپنے محبوب کے جملہ چہیتوں چہیتیوں کے صدقے، رب قدیر مرحومہ پروین ناز صاحبہ اور نسرین بیگم بابو زمن کی ارواح کو اس کا ثواب، اس جملہ امور خیر کا یہاں پر جو بھی بیان ہوا، نعت و منقبت ہوئی، قرآن کریم کی تلاوت ہوئی، درود پاک کی تلاوت ہوئی، اس سب کا ثواب ان سب کی تینوں کی ارواح کو پہنچا دے رب قدیر۔ اے اللہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ عطا فرما دے، اپنے محبوب کے چاروں یاروں کا صدقہ اتارن نچھاور عطا فرما دے۔ اے اللہ، اپنے محبوب کے پنجتن پاک کا صدقہ اتارن نچھاور عطا فرما دے، اپنے کل چہیتوں کا صدقہ عطا فرما دے، اور ان تینوں حضرات کی قبروں پر پروین ناز، نسرین بیگم اور بابو زمن، ان تینوں کی قبروں پر اپنے کرم کی بارش عطا فرما دے۔ رب قدیر، ان کے تمام گناہ کبیرہ صغیرہ جو ان سے زندگی میں قصدن یا سہون سرزد ہو گئے ہوں، ان سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ان سب کی قبروں پر اپنے کرم کی بارش عطا فرما دے۔ اے اللہ، ان سب کی قبروں پر اپنے کرم کی بارش عطا فرما دے۔ ہمارے علماء کرام کی، مساجد کی، مقابر کی، درسگاہوں کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ اے رب قدیر، پروردگار عالم، تو اپنا کرم عطا فرما۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو، جتنے بھی یہاں موجود ہیں، سب کے گناہوں کو آج تو چھپا لے۔ ہم سب آج کے بعد ہم سب کو گناہ نہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو گناہ نہ کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی، اچھائیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب قدیر، ہم سب کو اپنے ماں باپ کا، اپنے بزرگوں کا فرما بردار بنا دے۔ سب کو نماز پڑھنے کی، نیک راہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم سب کے اہل خاندان کا خاتمہ نسلاً در نسلاً ایمان پہ فرما۔ اے اللہ، مسلک اعلی حضرت پہ قائم رہتے ہوئے فرما۔ رب قدیر، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی و ازواجہ امہات المؤمنین و ذریتہ و اہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔